جی جناب السلام علیکم، میرا نام احمد رحمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں دعا زہرا کیس کی۔ دعا زہرا کیس میں ایک بڑا اہم موڑ سامنے آیا ہے اور ہمارے پاس وہ تفصیلات آئی تھی تو ہم نے کہا فوری طور پر آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے کہ EVCC کی ایک ٹیم ظہیر احمد کی گرفتاری کے لیے کراچی سے روانہ ہو چکی ہے۔ جو ہفتے کے دن جو سماعت ہوئی تھی عدالت میں، اس میں پولیس کی جانب سے ایک پروگریس رپورٹ جمع کرائی گئی تھی۔ اس پروگریس رپورٹ میں ویسے تو کئی انکشافات تھے اور ایک انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے محکمہ داخلہ سندھ اور محکمہ داخلہ پنجاب سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ ظہیر احمد جو اس کیس کے مرکزی کردار ہیں، جن کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا جو کہ یہاں سے گئی تھی کراچی سے اور پنجاب اس نے ٹریول کیا تھا، تو وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ظہیر احمد ان کے ساتھ موجود تھے اور ان کو لے جانے والوں میں یہاں سے شامل ہیں۔ تو اب پولیس کی جانب سے ایک ٹیم جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے، لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ لیکن ماضی میں بھی اہم کیسز میں پولیس افسران یہی کرتے ہیں کہ وہ محکمہ داخلہ سندھ یا محکمہ داخلہ جس صوبے میں بھیجنا ہوتا ہے ٹیم کو، وہاں سے اجازت نامے تو اس کا پروسیس تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنی ٹیمز کو اس لیے روانہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ سکیں اور ان کے پاس ملزمان تک پہنچنے کے لیے جو وقت ہے وہ زیادہ ضائع نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ورکنگ شروع کر دیں وہاں پر پہنچ کر۔ اور یہی چیز اس کیس میں بھی ہوئی ہے کہ ظہیر احمد کی گرفتاری کے لیے کراچی سے ایک ٹیم روانہ ہو گئی ہے جو تقریباً 7 افسران پر جو ہے وہ مشتمل ہے، جس میں اہلکار بھی شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کل ملا کر وہ 7 افراد ہیں جو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور وہ ظہیر احمد کی گرفتاری اور اس کو کراچی منتقلی کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کرنے کے لیے گئے ہیں یہاں پر۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا پروگریس رپورٹ میں کہ کیسے جو ہے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ یہاں سے بھیجی جائے گی، جس کی اجازت کے لیے انہوں نے محکمہ داخلہ سندھ اور پنجاب کو بھی جو ہے وہ لکھا تھا، لیکن اجازت کیونکہ پیر اور منگل تک جو ہے وہ آئے گی تو اتنا ٹائم اس وقت پولیس افسران ضائع نہیں کرنا چاہ رہے اور اسی لیے پولیس افسران نے ایک ٹیم جو ہے وہ وہاں پر بھیج دی ہے جو خفیہ طور پر کام کرے گی، جو معلومات اکٹھی کرے گی کہ ظہیر احمد کہاں ہیں، ان کی لوکیشنز کو ٹریس کیا جائے گا۔ ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں وہ پولیس نے جو 2 نمبر ہیں جو ظہیر کے پاس ماضی میں بھی زیر استعمال تھے اور کچھ ایسے نمبر ہیں جو کہ ظہیر کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں کے استعمال میں رہے ہیں، ان تمام نمبرز کی لوکیشن کے حوالے سے پولیس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر وہ جو ٹیم پنجاب کے لیے روانہ ہوئی ہے ان کو یہ تمام تر معلومات جو ہے وہ مسلسل فراہم کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو ٹیم یہاں سے روانہ ہوئی ہے اس کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوکیشن ابھی تک وہ ٹریس کر سکیں، کیونکہ جو ہماری پولیس افسران سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک دونوں نمبرز جو ظہیر کے ہیں اور جو ان کے دیگر رشتہ داروں کے ہیں جو ماضی میں ٹریسنگ کی گئی تھی جن نمبروں کی، وہ اس وقت کسی کے استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، وہ نمبر بند ہیں، جس کی وجہ سے تحقیقات میں تھوڑی مشکلات ہیں، یعنی کہ ملزمان کو پکڑنے میں جو ہے وہ تھوڑی مشکلات ہوں گی۔ لیکن ٹیم یہاں سے روانہ کر دی گئی ہے، موبائل لوکیشنز جو مسلسل یہاں موجود EVCC کا اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ مسلسل ان نمبروں پر کام کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ٹیم روانہ ہوئی ہے ان سے معاونت کی جائے گی اور ان کو وہ تمام تر تفصیلات مسلسل فراہم کرتے رہیں گے تاکہ ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ اگر یہ افسران جو ہے وہ پہلے ہی اس رخ پر یہ تفتیش لے جاتے کہ دعا زہرا جب اس نے پہلا بیان یہ دیا تھا کہ جی وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے پنجاب گئی ہے، جو کہ بڑی عجیب سا تھا، پولیس افسران کو خود بھی وہ بیان سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیسے ایک ٹیکسی کو روکا کراچی میں اور اس کو بولا کہ پنجاب جانا ہے اور وہاں جا کے جو ہے وہ پیسے ہی دیے جائیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو پولیس افسران کو پہلے دن سے جو ہے وہ ان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کیا ہوا تھا، لیکن تفتیش صحیح رخ میں نہیں کی گئی۔ یہی جبران ناصر جو کہ وکیل ہیں اس بات کا کھل کے اظہار انہوں نے کیا کہ تفتیش درست انداز میں نہیں کی اور اگر کی جاتی تو نتائج ایسے نہ ہوتے، اتنا لمبا وقت نہیں رکھتا، نہ اتنا لمبا وقت عدالت کا ضائع ہوتا، نہ ہی پولیس کا اور نہ ہی دیگر کسی شخص کا۔ تو یہ جبران ناصر نے کیا گفتگو کی تھی عدالت میں، پہلے ہم وہ آپ کو سنواتے ہیں۔
دیکھیے ابھی تفتیشی افسر جو ہیں عدالت میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے، مگر ساتھ میں جج صاحب کا بھی ایک ویو ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایسٹ کے اندر، کراچی ایسٹ کے اندر اب سینسٹائز کورٹس آ گئی ہیں، اسپیشل کورٹس آ گئی ہیں، جینڈر وائلنس کے حوالے سے کورٹس آ گئی ہیں، کہ شاید بہتر ہے کہ وہاں پہ یہ درخواست سنی جائے چینج آف انویسٹیگیشن کے حوالے سے، یا یہ عدالت بھی سنے، دونوں اس بات کے مجاز ہیں، وہ یہ IO صاحب کے آنے کے بعد بتا دیں گے۔ تو لیٹ آج کے اندر امید ہے کہ ہمیں آج ایک ہیئرنگ مل جائے گی۔ ہمارے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہلے بھی موجود تھے، جب ہم نے لاسٹ اپلیکیشن دی تھی IO کو چینج کرنے کی، مگر اس کے بعد جب میڈیکل بورڈ نے ہمارا موقف ثابت کر دیا کہ بچی انڈر ایج ہے، اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے 5 تاریخ کو کھڑے ہو کے میڈیکل بورڈ کے سارے کنٹینٹس پڑھنا، مگر 6 تاریخ کو IO کا عدالت میں آ کے بولنا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں میڈیکل رپورٹ میں کیا ہے، میں نے تو موصول ہی نہیں کی ہے، یا جب یہ سارے سہولت کار جنہوں نے پنجاب میں چھپنے میں اور پولیس سے فرار اختیار کرنے میں مدد کی تھی ظہیر کی، ان کا جب ریمانڈ تھا 9 تاریخ کو 9 جون کو، تو IO کا اس دن پراسرار طور پہ بیمار ہو کے نہ پیش ہونا اور میمو آف اریسٹ بھی نہ جمع کرانا اور انٹروگیشن رپورٹ بھی جمع نہ کرانا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پوری کی پوری گرفتاری غیر قانونی، جس کی وجہ سے ان 10 لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا، یا IO صاحب کا اس کم عمر کی ایج کے آنے کے بعد بھی موقف اختیار کرنا کہ جی اس کیس میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا 7 جولائی کو جب نکاح خواں کی بیل آرگی ہو رہی تھی اور ہم نے موقف اختیار کیا کہ جی نکاح خواں تو مفرور تھا، لاہور کا رہنے والا، کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اس وقت IO کا کورٹ کو مسلیڈ کرنا اور بولنا جی ہم نے تو لاہور سے گرفتار کیا ہے، اور پھر پولیس انویسٹیگیشن سے IO کا جھوٹا ثابت ہونا۔ تو ایک انسان جس نے میڈیا کے سامنے ایک ویو فارم کیا ہوا ہے، ایک انسان جو عدلیہ کے سامنے مسلیڈ کر رہا ہے مستقل ہر آپشن کے اوپر، اور ایک انسان جو کہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر رہا گرفتاری کے، 14 تاریخ کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل، وہ پوری ضمانت بھی ایکسپائر ہوگی لاہور ہائی کورٹ کی جو ملی ہوئی تھی ظہیر کو، اور اس کے بعد ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کہیں اور سے بیل لی ہو، تو اس کا تو اسٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے قانون سے، تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی تک کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، اور یہ اگین میں کہنا چاہوں گا یہ IO اس کیس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، IG صاحب نے مسلط کیا ہے، AIG نے مسلط کیا ہے، یہ ہماری درخواست کے اوپر تبدیل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو IO جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ جو بھی کام کر رہے تھے وہ بہت معقول کام لگ رہا تھا ان کے بنسبت، وہ بہت صحیح سمت میں لے کے جا رہے تھے انویسٹیگیشن کو جیسے ہونی ہے، اور پولیس کا جو رول ہوتا ہے کہ آپ نے جج نہیں بننا، آپ نے تمام طرف کے دلائل اور حقائق اور معاملات دیکھتے ہوئے ایک رپورٹ جمع کرانی ہے، وہ سمت میں جاری تھی۔ اچھا جی، جبران ناصر کی گفتگو آپ نے سنی، جو کیس کے تفتیشی افسر ہیں ان کو لگتا ہے کہ تحقیقات بالکل درست انداز میں کی گئی ہیں، تحقیقات ایسے ہی کی جاتی ہیں اور ان کی اس میں کوئی غلطی شامل نہیں ہے۔ پولیس افسر جو تحقیقاتی افسر ہیں انہوں نے بھی عدالت میں گفتگو کی تھی، وہ بھی ایک دفعہ آپ سن لیں۔ کمپلیننٹ اپنا جس سے سیٹسفائی ہوتا ہے، ہم تو دیانتداری سے انویسٹیگیشن اور میرٹ سے کر رہے ہیں، اب میرے سے وہ غیر سیٹسفائی ہیں، آپ کے سامنے ہم نے 2 مرتبہ تو لائی ہیں، تو اس کی مرضی ہے وہ جس پہ سیٹسفائی ہوں۔ اچھا، اس کا اپنا ظہیر کا جو نیا نمبر دیا گیا تھا، ہاں، اس کا CDR وغیرہ نکلا ہے کچھ؟ CDR نکلا ہے، وہ اس کی CDR 16 تاریخ کو آ گئی ہے کراچی میں، موجودگی ہے کراچی کی؟ موجودگی ہے۔ اچھا، موجودگی ہے کراچی جی میں۔ جی 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 دیکھیں، دعا زہرا کا کیس بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، یہ 159/22 FIR نمبر ہے جو کہ تھانہ الفلاح میں درج کیا گیا تھا۔ 16 اپریل کو مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے مقدمہ درج کرایا گیا اور انہوں نے کلیم یہ کیا کہ نامعلوم ملزمان بہلا بسلا کر جو ہے وہ ان کی بیٹی کو یہاں سے لے گئے ہیں۔ یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، ایک طرح سے اغوا کی FIR کے تحت یہ درج کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، بہت اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ اس مقدمے میں ہوئی۔ کبھی جو ہے وہ ٹیم پنجاب پہنچی، وہاں پر دعا زہرا اور جو ظہیر احمد ہیں جس سے دعا نے شادی کی، یہ کلیم کیا، اب تو وہ شادی بھی نہیں کہہ سکتے۔ عمر کا تعین ان کا کیا گیا تو وہ 14 سے 15 سال ان کی عمر آ رہی ہے، تو یہ تو کم عمر ہے اور کم عمری میں شادی جو ہے وہ قانونی طور پر جائز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے اس کو ہم شادی تو نہیں کہتے، لیکن ان کے طور پر انہوں نے یہی سوچا تھا کہ انہوں نے جی شادی کر لی ہے، اور وہاں پر عدالت میں بھی پیش کیا گیا، پنجاب کی عدالت میں، جس پر جو سندھ پولیس سے ٹیم گئی تھی ان کو تحویل میں لینے سے منع کر دیا گیا تھا کہ آپ دعا زہرا اور ظہیر احمد کو تحویل میں نہیں لے سکتے اور کراچی نہیں منتقل کر سکتے، یہ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، جس پر جو ہے جو مہدی کاظمی جو دعا زہرا کے والد ہیں ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، وہاں پر
मेडिकल की उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल की दरखास्त उनकी बोला कि ठीक है दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करके मेडिकल करवाया जाए। वो मेडिकल हुआ, उसमें 16 से 17 साल उसकी उम्र आ गई। लेकिन मेहदी काज़मी की जानिब से हमेशा से ये कहा गया कि बच्ची की उम्र 14 साल है और जब वो यहाँ से गई है उसकी उम्र 14 साल ही थी। तो वो अपने इस बयान पर अटल थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दई मेहदी काज़मी की जानिब से एक पिटीशन फाइल की गई, दरखास्त फाइल की गई कि कम से कम उनकी बात सुनी जाए, इस केस को सुना जाए, तो फिर एक और मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें दुआ जहरा की उम्र का तयन किया गया। तो पता ये चला कि जी वो सिर्फ जो है वो 14 से 15 साल उसकी उम्र है और उसकी शादी होना, क्योंकि वो अंडर एज है तो शादी होना जायज़ नहीं है। जिस पर अब पुलिस की जानिब से भी जो है वो ये कहा गया है कि मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जाएगी जल्द। 33 इसमें अफराद हैं जो कि नामजद हैं इस केस में। वैसे जब FIR दर्ज की गई थी उसमें कोई नामजद नहीं था, लेकिन तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मुल्जिमान इस केस में नामजद होते रहे। तफ्तीश में इस चीज़ की इजाज़त मौजूद होती है कि नाम चालान में जो है वो ऐड कर लिया जाए। तो अब तक 33 अफराद हैं जिनका नाम जो है उस चालान में ऐड किया जा चुका है। प्रोग्रेस रिपोर्ट एक पुलिस की जानिब से जो है वो अदालत में जमा कराई गई है जिसमें इस बात को तस्लीम किया गया है कि दुआ जहरा कम उम्र है और जो जिसने उससे शादी का दावा किया है ज़हीर अहमद, अब उसे अगवा के केस में जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। और उसके लिए हम आपको अब ये अपडेट दे रहे हैं कि जनाब एक टीम पंजाब रवाना हो गई है जो कि 7 अफराद पर मुश्तमिल है और जल्द ही ज़हीर अहमद को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक तमाम नंबर्स जो कि ज़हीर अहमद के इस्तेमाल में थे, एक 0345 का टेलीनॉर का नंबर है और इसके अलावा दीगर नंबर्स भी हैं, वो तमाम बंद हैं। अब जो है वो पुलिस को थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जल्द ज़हीर अहमद को अदालत में गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाएगा। तो जनाब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।